اسرائیلی حملے میں پاسداران انقلاب کے سربراہ کے بھی شہید ہونے کی اطلاعات ہیں۔ ایرانی میڈیا نے تصدیق بھی کی ہے کہ اسرائیلی حملے میں پاسداران انقلاب کے سربراہ حسین سلامی اور جوہری سائنسدان فرید عباسی اور محمد مہدی شہید ہو گئے۔ ایرانی سرکاری ٹی وی نے کہا ہے کہ تہران میں پاسداران انقلاب کے صدر دفتر کو اسرائیل نے نشانہ بنایا۔ اس کے علاوہ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر اور محافظ کمانڈر شمخانی بھی اسرائیلی حملے میں شدید زخمی ہوئے ہیں، اور ایرانی سرکاری ٹی وی کے مطابق تہران کے رہائشی علاقے پر اسرائیلی حملے میں متعدد افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ جاں بحق ہونے والوں میں بچے بھی شامل ہیں، ایسا کہنا ہے ایرانی سرکاری ٹی وی کا۔ اور آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ اسرائیل کی جانب سے یہ بھی اعلان کیا گیا ہے کہ یہ ایران پر حملے کا پہلا مرحلہ ہے جو مکمل کیا گیا ہے۔ متعدد ابھی کارروائیاں مزید کی جائیں گی، جبکہ ایران کی جانب سے بھی یہ الرٹ دیا گیا ہے کہ ہمارا اب دفاعی اور فضائی انفراسٹرکچر جو نظام ہے وہ مکمل طور پر الرٹ ہے، اور کسی بھی وقت اسرائیل کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا، اور یہ جواب بہت سخت اور فیصلہ کن ہوگا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ اسرائیلی فوجی عہدیدار کا کہنا ہے کہ ایران کے پاس چند دنوں میں 15 جوہری بم بنانے کے لیے کافی مواد موجود ہے، اور اسرائیلی حکومت کی جانب سے بھی یہ دعویٰ کیا گیا کہ اسرائیل یقینی بنا رہا ہے کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہ ہوں۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ ایران پر حملے کا پہلا مرحلہ مکمل کر لیا گیا ہے، اور حملے میں ایران کے جوہری اہداف سمیت درجنوں فوجی اہداف شامل ہیں۔ اب بات کریں اگر اسرائیلی وزیر اعظم کی، تو ان کی جانب سے یہ بیان دیا گیا کہ ایران کے جوہری افسودگی نظام کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن نے یہ بھی کہا کہ ہماری لڑائی ایران کی عوام کے ساتھ نہیں بلکہ ان کی آمریت کے ساتھ ہے۔ اسرائیل جو ایک طرف فلسطین اور غزہ پر قیامت ڈھائے ہوئے ہے، ابھی وہاں پر یہ قیامت تھمی نہیں کہ ایران پر بھی ایک اور فضائی حملہ کیا، اور ایران کے متعدد مقامات پر یہ حملے کیے گئے، اور اب یہ بیان دیا جا رہا ہے کہ ہماری لڑائی ان کی عوام سے نہیں بلکہ ان کی آمریت سے ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایران پر اسرائیل کے حملوں کا مقصد اس کے جوہری انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچانا ہے۔ حملوں کا مقصد بیلسٹک میزائل فیکٹریوں اور دیگر فوجی اہداف کو بھی نقصان پہنچانا ہے۔ ملک کا دفاعی نظام مکمل طور پر الرٹ ہے، اب ایسا کہنا ہے ایران کا، اور یہ کہنا ان کا یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ کسی بھی وقت ایران کی جانب سے یہ جواب دیا جائے گا اسرائیل کو، جو انہوں نے آج صبح فضائی حملے کیے، اور ایران کی جانب سے یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ یہ جواب ایک فیصلہ کن اور سخت جواب ہوگا۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ جواب کس وقت دیا جائے گا، اور ایران نے اپنی تمام فضائی حدود تاحکم ثانی بند کر دی گئی ہے، اور ایران کی جانب سے جوابی بیلسٹک حملوں کا خدشہ ہونے کے سبب اسرائیل میں ہائی الرٹ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ اسرائیلی حملے میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہے، ایسا کہنا ہے امریکہ کا، اور یہ بات تب سامنے آئی جب امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے یہ بیان دیا کہ ہمارا اس کارروائی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ اسرائیل کی طرف سے ایک یک طرفہ کارروائی ہے۔ اور اگر وائٹ ہاؤس کی بات کریں تو وہاں سے بھی ایک اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے یہ بیان جاری کیا گیا کہ صدر ٹرمپ نے آج 11 بجے قومی سلامتی کا ایک اجلاس طلب کیا ہے، جس میں ایران پر فضائی حملوں کا تفصیلی جائزہ لیا جائے گا، اور اسرائیل اور ایران پر جو کشیدگی اس وقت چل رہی ہے اس پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں تمام تر صورتحال سے کہ اسرائیل نے آج صبح ایران پر فضائی حملے کیے، اور اس کا تھریٹ کئی دنوں سے جاری کیا جا رہا تھا کہ اسرائیل کسی بھی وقت ایران پر حملہ کر سکتا ہے، اور یہ واشنگٹن ہاؤس کی جانب سے بھی یہ اعلامیہ جاری کیا گیا، اور بہت سارے انٹرنیشنل میڈیا آؤٹلیٹس کی جانب سے بھی یہ نیوز دی جا رہی تھی کہ کسی بھی وقت اسرائیل ایران پر حملہ کر سکتا ہے، اور ویسا ہی ہوا۔ آج صبح اسرائیل نے ایران پر فضائی حملہ کیا، جس کے نتیجے میں ایران کو کافی نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور ان کی کئی عمارتیں منہدم ہوئی ہیں، اور پاسداران انقلاب کے سربراہ بھی اس حملے میں شہید ہو گئے۔ حسین سلامی اور جوہری سائنسدان بھی شہید ہونے کی اطلاعات ہیں۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق اسرائیل نے جمعے کی صبح ایران میں درجنوں مقامات پر فضائی حملے کیے۔ دارالحکومت تہران کے شمال مشرقی علاقے میں بھی دھماکوں کی زوردار آوازیں سنائی دی گئی، اور کالے بادل اڑتے دکھائی دیے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ایرانی میڈیا نے دارالحکومت تہران کے شمالی مغربی اور وسطی علاقوں پر حملے کی
تصدیق کر دی ہے اور اسرائیلی وزیر دفاع نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل نے ایران پر پیشگی حملہ کر دیا ہے اور ملک میں ہنگامی حالت نافذ کر دی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس تمام تر سینیریو سے، اور وائٹ ہاؤس کی جانب سے یہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے کہ آج 11 بجے صدر ٹرمپ کی جانب سے قومی سلامتی کا ایک بڑا اجلاس طلب کیا گیا ہے، اور یہ اجلاس ہنگامی بنیادوں پر طلب کیا گیا ہے، اور اس اجلاس کا مقصد اسرائیل ایران کشیدگی پر تفصیلی جائزہ لینا اور جو ایران پر فضائی حملے کیے گئے ہیں ان پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ جبکہ اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بھی اپنے بیان میں کہا کہ امریکہ کا اس حملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ اسرائیل کی طرف سے ایک یک طرفہ کارروائی ہے۔ امریکہ کی جانب سے یہ بار بار دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ ہم اس کشیدگی کے حامی نہیں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ مذاکرات ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ ایران اپنے جوہری ہتھیار جو ہے ان پر مزید کام کرنا ترک کر دے اور ہم ایک اچھے مذاکرات کی طرف آگے بڑھیں۔ بار بار صدر ٹرمپ کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ ہم ایران کے ساتھ مذاکرات چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دونوں ممالک کے وفد آپس میں بیٹھیں اور مذاکرات کریں۔ ابھی یہ معاملہ چل ہی رہا تھا کہ اسرائیل کی جانب سے ایک حملہ کیا گیا ہے اور ایران کے مختلف مقامات کو یہ نشانہ بنایا گیا۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں کئی عمارتیں منہدم ہو گئی، اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو جو ایک طرف فلسطین اور غزہ پر قیامت ڈھائے ہوئے ہیں، ابھی وہاں پر یہ قیامت تھمی نہیں کہ ایک اور طرف ایک فضائی حملے شروع کر دیے۔ عالمی سطح پر یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ کیا اسرائیل کو روکنے والا اس وقت دنیا میں کوئی نہیں؟ کیا اسرائیل کسی بھی ملک کی، کسی بھی تنظیم کی، کہیں پر بھی عالمی سطح پر کسی بھی آواز کو سننے کا قائل نہیں؟ ایک ملک میں اگر جنگی حالت ہو تو دوسری طرف ایک اور جنگی حالت برپا کرنا کہاں کا قانون ہے؟ لیکن کوئی اسرائیل کو پوچھنے والا نہیں ہے، اور اسرائیل نے ویسا ہی کیا جس کا تھریٹ کئی دنوں سے وہ دے رہا تھا کہ ایران پر حملہ کیا جائے گا، اور آج صبح ایران پر فضائی حملے کیے گئے اور ایران میں کئی مقامات کو نشانہ بنایا گیا، اور ان فضائی حملوں میں پاسداران انقلاب کے سربراہ حسین سلامی اور ایک ان کے ایٹمی سائنسدان بھی اس حملے میں شہید ہو گئے ہیں۔ اور اس وقت یہ بھی خبر دی جا رہی تھی کہ ان کے چیف کمانڈر بھی شہید ہوئے ہیں، لیکن اس خبر کی تردید کی گئی اور بتایا گیا کہ باقی جو وہاں کے چیف کمانڈر ہیں وہ اس وقت ایران کے وار روم میں موجود ہیں، اور اس وقت حالت یہ ہے کہ تمام تر نظریں اس وقت اسرائیل ایران کشیدگی پر ہے۔ ایران کی جانب سے اب یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس جو بھی انفراسٹرکچر ہے، چاہے وہ فضائی ہو، دفاعی ہو، کسی بھی قسم کا ہو، ہر طرح سے وہ الرٹ ہے، اور ہم ایک مکمل طور پر سخت اور فیصلہ کن جواب دیں گے۔ ایران کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے، اور اسرائیل میں بھی اس الرٹ کے پیش نظر کئی اقدامات کیے گئے ہیں اور ہر طرف الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ ایرانی میڈیا نے تصدیق کی ہے کہ اسرائیلی حملے میں پاسداران انقلاب کے سربراہ حسین سلامی اور جوہری سائنسدان فرید عباسی اور محمد مہدی شہید ہوئے ہیں، اور ایرانی سرکاری ٹی وی نے کہا ہے کہ تہران میں پاسداران انقلاب کے صدر دفتر کو اسرائیل نے نشانہ بنایا۔ اس کے علاوہ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر اور محافظ کمانڈر شمخانی بھی اسرائیلی حملے میں شدید زخمی ہوئے ہیں۔ ایرانی سرکاری ٹی وی کے مطابق تہران کے رہائشی علاقے پر اسرائیلی حملے میں متعدد افراد جاں بحق ہونے کی اطلاعات ہے، اور ان افراد میں بچے بھی شامل ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ یہ تمام تر سینیریو ہے۔ اس وقت ایران میں بہت سارا نقصان دیکھا جا رہا ہے، وہ نقصان جانی بھی ہے، وہ نقصان مالی بھی ہے، وہ انفراسٹرکچر کا نقصان بھی ہے، اور اسرائیل کی جانب سے یہ تمام تر دعوے کیے جا رہے تھے کہ ایران پر کسی بھی وقت جو ہے وہ حملہ کیا جا سکتا ہے، اور ویسا ہی ہوا۔